الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لیکچر نمبر 3 کا آغاز کر رہے ہیں اور آج کے لیکچر میں ہم حدیث نمبر 2 اور حدیث نمبر 3 کا علم جانیں گے اور انشاءاللہ العظیم اس کے مطابق عمل پیرا ہوں گے۔ اور آج کے سبق میں ہم جانیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک ایسی بہترین چیز ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں کہ ہم پوری زندگی جو ہے نا ہم پریشان نہیں ہو سکتے۔ ہماری پریشانی کا ایک بہترین حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں۔ آج ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیا کریں تو ہم نجات حاصل ہو جائے، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم نماز پڑھیں ہیں، ہمارے مولوی صاحب نے ہمیں یہ بتایا تھا تو ہم ایسے پڑھے ہیں، ہمارے بابا جی نے ہمیں ایسا بتایا تو ہم ایسے پڑھیں، ہمارے باؤ اجداد ایسے پڑھتے تھے تو ہم ایسے پڑھ رہے تھے۔ تو ہمیں کسی کی بھی پیروی نہیں کرنی، ان میں سے ہمیں کس کی پیروی کرنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پیروی کرنی ہے، قرآن و حدیث کی پیروی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم قرآن و حدیث کے مطابق نمازیں پڑھیں گے، اعمال کریں گے تو ہمارا چھوٹا چھوٹا عمل اللہ قبول کرے گا۔ اگر قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہوگا، ہم کہیں گے بھئی فلاں ایسا پڑھتا ہے نماز، تو ہمارا عمل قبول نہیں ہوگا۔ عمل تبھی قبول ہوگا جب قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ آئیے بات دلیل سے کرتے ہیں، حدیث کا آغاز کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 2، قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث شریف پر ایمان، یعنی قرآن پر بھی ہمارا ایمان ہے اور حدیث پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ حدیث پڑھتے ہیں۔ ان المقدامی، حضرت مقدام سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا خبردار، انی بے شک میں، اوتیت القرآن، میں دیا گیا ہوں قرآن، ومثلہ معہ، اس کی مثال اس کے ساتھ ہے۔ حضرت مقدام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار تم جان لو، مجھے قرآن اور اس کے ساتھ قرآن کی مثل حدیث بھی دی گئی ہے۔ الا لفظ جو ہے نا یہ تنبیہ کے لیے، خبردار کے لیے ہے۔ اوتیتو جو ہے نا یعنی میں دیا گیا ہوں، ٹھیک ہے، میں دیا گیا ہوں۔ یہ واحد متکلم مجہول کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، میں دیا گیا ہوں قرآن۔ مثلہ سے مراد کیا ہے؟ مثلہ سے مراد حدیث شریف ہے۔ پتہ چلا اس حدیث سے کہ عمل کے اعتبار سے حدیث قرآن کی طرح ہے، بلکہ حدیث قرآن ہی کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے آپ کی طرف قرآن اتارا تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کریں۔ یعنی جس طرح قرآن کا منکر کافر ہے، اسی طرح حدیث کا منکر بھی کافر ہے۔ البتہ فضیلت اور ثواب کے لحاظ سے قرآن پاک افضل و اعلیٰ ہے حدیث سے۔ تو یعنی قرآن کے بعد اگر مقام ہے تو حدیث کا ہے۔ جو قرآن کا منکر ہے وہ سمجھو حدیث کا منکر ہے، جو حدیث کا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں نا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میرے نبی اگر ان سے کہہ دو کہ اے کافرو، اگر تم کہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، تو تمہیں میں محمد کی اتباع کرنی ہوگی، میں محمد کی شریعت کو اپنانا ہوگا، میں محمد کی حدیث کو ماننا ہوگا، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کے دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ کہ میرے نبی کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق عمل کرو، اس کے سوا کوئی اور عمل کر کے اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ جس بندے نے ایسا کوئی عمل کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تھا، اس کا وہ عمل مردود ہوگا، اس کا عمل وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ،
کہ انہیں حکم صرف اس چیز کا دیا گیا ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور خالص اس کے دین کو اپنائیں، یعنی اس کے دین کی، اس کی شریعت کو اپنائیں، اللہ اور اس کے رسول کے، اس کے حبیب کی سنت کے مطابق عمل کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے سوا ہمارا عمل قبول نہیں ہوگا، چاہے ہم وہ نیکی سمجھ کے کیوں نہ کریں۔ نیکی بھی ہماری تب ہی قبول ہوگی جب اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر لگی ہوگی۔ اگر وہ نہیں ہوگی ہمارا عمل قبول نہیں ہوگا۔ یعنی کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کا طریقہ ہمیں سیکھنا ہوگا کہ آیا ہمارا طریقہ سیم ٹو سیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی ہی طرح ہے یا پھر ہمارے طریقے میں کچھ چینجنگ آ رہی ہے۔ دیکھیے نا، جس طرح کی ایک مثال ہے کہ اگر ہم کہیں جاب کے اپلائی کرتے ہیں، تمام ان کے قوانین کو ہمیں فالو کرنا ہوگا۔ اگر ہم ایک بھی قانون کو فالو نہیں کرتے تو ہمیں ادھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم حدیث کے مطابق نماز نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز قبول نہیں ہوگی، بلکہ وہ کیا ہوگی، اس میں جو بھی نئی چیز شامل کریں گے وہ بدعت ہو جائے گی۔ اسی طرح دیکھیے وضو کا طریقہ سیکھیے۔ اگر وضو جو ہم کر رہے ہیں، کیا وہ وضو کا طریقہ سنت کے مطابق ہے ہمارا طریقہ؟ اگر تو سنت کے مطابق ہے تو ہماری نماز بھی قبول ہوگی، وہ ہمارا طریقہ وضو قبول ہوگا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے وضو ہے۔ اگر وضو میں کمی بیشی آ گئی ہماری نماز کیسے قبول ہوگی؟ کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے وضو نماز کی چابی ہے، نماز جنت کی چابی ہے۔ اگر نماز ہی کا تالا نہ کھلا تو جنت کا تالا کیسے کھول سکیں گے؟ اس کے لیے پہلے اول وضو درست کرنا ہوگا، وضو سنت کے مطابق کرنا ہوگا۔ اس کے بعد نماز بھی سنت کے مطابق پڑھنی ہوگی، پھر ہی ہماری نماز بھی قبول ہوگی۔ اسی طرح چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی جو ہم کر رہے ہیں اسے دیکھنا ہوگا۔ ہم وضو کرتے ہیں، اب دیکھو وضو کرنے والے لوگ جو ہیں، ہم وضو جب کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیے کہ وضو کیسے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن کا مسح نہیں کیا، تو جو لوگ گردن کا مسح کرتے ہیں وہ ایک بدعت شامل کر لیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کا وضو قبول نہیں ہوا کیونکہ ایک چیز انہوں نے زائد شامل کر لی۔ اسی طرح ہاتھوں کو، انگلیوں کو چوم کر، وضو کے دوران چوم کر ماتھے پہ لگانا، آنکھوں پہ لگا کے ماتھے پہ لگانا، یہ بھی ایک بدعت ہے۔ جب ہم یہ کریں گے تو ہماری تو ایک اور بدعت شامل ہو گئی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی ہے، صرف بسم اللہ۔ اگر ہم ساتھ میں لوگ اکثر کیا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، یہ بھی ایک بدعت ہو جائے گی۔ مطلب یہ کہ ہمیں پورا طریقہ سیکھنا ہوگا کہ کہیں ہماری کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سیکھیں گے تو ہی ہماری نمازیں قبول ہوں گی۔ ٹھیک ہے، چلیں حدیث نمبر 2 پڑھتے ہیں۔ دوسری حدیث کے کتاب و سنت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کہ کتاب و سنت، کتاب سے مراد قرآن ہے، سنت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یعنی حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، سنت کا مطلب بھی حدیث ہے اور حدیث سے بھی مطلب حدیث ہے، یعنی سنت سے مطلب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، حدیث سے مطلب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال مراد ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا حکم دیا ہے۔ ان مالکین، حضرت مالک سے روایت ہے، انہو یہ کہ بلغہ حضرت مالک بن انس، حضرت مالک بن انس کہتے ہیں کہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکتو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، فیکم تم میں، امرینی 2 کام، لا تضلوا کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے، ما تمسکتم جب تک تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے، بہما ان دونوں کو، کتاب اللہ ایک اللہ کی کتاب، و سنت رسولی ہی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو۔ حضرت مالک بن انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اس کے رسول کی سنت کو۔ یعنی ترکتو جو لفظ ہے نا، یہ واحد متکلم ہے۔ ٹھیک ہے، صیغہ واحد متکلم ہے، ٹھیک ہے، ماضی کا ہے۔ تو آگے ہے کہ
میں چھوڑے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں چھوڑے جا رہا ہوں، امرینی دو کام، ٹھیک ہے، امرینی یہ تثنیہ کے لیے ہے، یعنی یہ کیا ہے، تثنیہ کے لیے ہے، دو چیزیں، امرن واحد ہے، یعنی امرینی میں دو چیزیں تمہیں کیا کر رہا ہوں، چھوڑے جا رہا ہوں، لا تضلوا ہرگز نہیں تم گمراہ ہوگے، یعنی لا لفظ جو یہ کیا ہے، نفی تاکید کے لیے ہے، یعنی ہرگز بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے، کب تک کہ تمسک تم، جب تک تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے، ٹھیک ہے، بہما ان دونوں کو، کن کو، یعنی قرآن و سنت کو، یعنی جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہو سکتے، سنت یعنی کتاب اللہ و سنت رسولی، اللہ کی کتاب اور اس کی سنت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، یعنی سنت واحد ہے، سنن ان کی جمع ہے، سنت کا مطلب کیا ہے، راستہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ ضلالت و گمراہی سے بچنے کے لیے کتاب و سنت کو مشعل راہ بنانا چاہیے، کتاب سے مراد قرآن ہے اور سنت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یعنی جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا کسی کو کرنے کا حکم دیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی نے وہ کام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند فرمایا اور خاموشی اختیار فرمائی، سب سنت میں داخل ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو لیکچر نمبر 2 میں بتایا تھا کہ حدیث کے متعلق یعنی قولی، فعلی، تقریری، میں نے آپ کو اس کی وضاحت بتا دی تھی، تو مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہیں دو احادیث جو ہم نے آج کے سبق میں سیکھی، تو ہمیں یہ احادیث یہ بتا رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں تمہارے پاس موجود نہیں ہوں گا تو تمہیں کیا کرنا ہوگا، قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ ذالک خیر و احسن تاویلا، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے کہہ دو کہ اگر وہ کسی معاملے میں الجھ پڑتے ہیں، اگر ان کا جھگڑا ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، تو وہ اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے آئیں، قرآن و سنت کی طرف لے آئیں، تو اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تو انہیں یہی کرنا ہوگا، تو کیونکہ یہی بہترین عمل ہے، ذالک خیر و احسن تاویلا، یہی بہتر ہے اور اس کی تعویل بھی اچھی ہے، یعنی اللہ قرآن میں بھی ہمیں حکم دے رہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی تم فلاں امام کے پاس چلے جاؤ، فلاں امام کو مانو، فلاں کے پاس لے جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم قرآن و سنت کے مطابق لے آؤ، جب ہم قرآن و سنت کے مطابق عمل کریں گے انشاءاللہ العظیم ہم کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ اپنی نمازوں کو درست کیجئے، اپنے وضو کو درست کیجئے، اپنے پردے کو درست کیجئے، اپنی زندگی کی ہر پہلو میں دیکھیے، نظر دوڑائیے کہ کیا ہماری زندگی کے اندر ہمارا ہر معاملہ قرآن و سنت کے مطابق ہم عمل پیرا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، کیا ہمارے بچے کی پیدائش جو ہو رہی ہے وہ سنت کے مطابق ہے، کیا ہمارے بچے کی زندگی کے جو پہلے ایام چل رہے ہیں کیا وہ ہمارے سنت کے مطابق ہیں، کیا ہمارے بچے کی خوشیاں، ہماری اپنی خوشیاں سنت کے مطابق ہیں، کیا ہماری غمیاں سنت کے مطابق ہیں، اگر ہماری خوشیاں سنت کے مطابق ہو جائیں، اگر ہمارے غمیاں سنت کے مطابق ہو جائیں، ہم کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کا معاملہ ہی بڑا عجیب ہے، اسے خوشی میں بھی اسے نیکی ملتی ہے اور غمی میں بھی اسے نیکی ملتی ہے، اگر خوشی میں وہ شکر سنت کے مطابق کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، غمی میں اگر وہ سنت کے مطابق صبر کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ آج ہماری خوشیاں بھی سنت کے مطابق نہیں ہیں، ہماری غمیاں بھی سنت کے مطابق نہیں ہیں، اپنے بچے کی پیدائش سنت کے مطابق کرنی ہوگی، ہمیں اپنی وفاتیں، ہماری جو معاشرے میں جو لوگ فوت ہو رہے ہیں، فوتگیاں ہمارا مرنا جینا سنت کے مطابق ہونا چاہیے، پھر ہی ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، کسی بات کی اگر سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔